اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فہل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت 22۔ پھر اگر تم حکمراں بن جاؤ تو تم سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم زمین میں فساد برپا کرو گے اور اپنے رشتوں کو توڑ ڈالو گے۔ قرآن مجید میں خاص طور سے اس سورہ مبارکہ میں ان لوگوں کا صریح ذکر ہے جنہوں نے زمین میں فساد پھیلایا اور قطع رحمی کی۔ اس آیت میں فرمایا ان لوگوں کے بارے میں فَهَلْ عَصَيْتُمْ، کیا تم سے اس کے علاوہ اور کوئی توقع رکھی جا سکتی ہے کہ تم اگر زمین پہ حکمراں بن جاؤ، زمین پہ فساد برپا کرو اور قطع رحمی کرو، اس کے سوا کوئی توقع نہیں تم سے رکھی جا سکتی۔ تولیتم ولایت و حکومت کے معنوں میں ہے، چونکہ سیاق و سباق آیت سے واضح ہے کہ فساد فی الارض اور قطع رحمی جو ہے وہ بالادستی اور حکومت قائم کرنے کی صورت میں یہ فساد فی الارض ہوتا ہے۔ چنانچہ چشم جہاں نے دیکھ لیا جب حکومت بنی امیہ کے ہاتھ میں آئی، انہوں نے نہ کسی چھوٹے پر رحم کیا نہ بڑے پر، نہ صلہ رحمی کا کوئی خیال کیا۔ اس آیت کا مصداق 100% بنی امیہ ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں اس بات کی نشاندہی ہو گئی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو نقل کیا ہے تفسیر قرطبی نے، اور دیگر مصادر بھی ہیں کافی سارے، ہم یہاں ایک دو حوالوں پر اکتفا کرتے ہیں۔ تفسیر قرطبی میں یہ روایت موجود ہے، ہم ھذا الحی من قریش، یہ جن لوگوں نے فساد پھیلایا ہے اور پھیلانا ہے اور قطع رحمی کرنا ہے، یہ قریش کا ایک قبیلہ ہے۔ اخذ اللہ علیہم، ان سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا کہ ان ولوا الناس لا یفسدوا فی الارض ولا یقطعوا ارحامہم، اگر وہ زمین پہ حکمراں بن جائے تو فساد نہ پھیلائیں اور صلہ رحمی قطع نہ کریں۔ ان سے یہ عہد لیا تھا اللہ تعالیٰ نے، لیکن انہوں نے اس عہد پر عمل نہیں کیا، فساد فی الارض کیا۔ یہ قریش کا ایک قبیلہ ہے۔ اس کے علاوہ دیگر متعدد روایات میں اس قبیلے کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اس روایت میں تو ہے نا ایک قبیلہ ہے، وہ کون سا قبیلہ ہے؟ اس کی نشاندہی دیگر
روایات سے ہوتی ہے جو متعدد طرق سے، متعدد طریقوں سے، متعدد راویوں سے، متعدد اصحاب نے روایت کی ہے، ایک دو نے نہیں۔ اس میں کیا رہا؟ رسول اللہ بنی امیۃ ینزون علی منبرہ نزو القردۃ، رسول اللہ نے خواب میں دیکھا کہ بنی امیہ ان کے ممبر کے اوپر اچھل کود کرتے ہیں جس طرح بندر اچھل کود کرتے ہیں۔ فساءہ، رسول اللہ نے یہ خواب دیکھا، اس کے بعد دنیا سے جانے تک تبسم نہیں فرمایا۔ اس خواب کے دیکھنے کے بعد کہ بنی امیہ آپ کے ممبر پر بندروں کی طرح اچھل کود کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ روایت کرتے ہیں سہل بن سعد نے، سعید بن مسیب نے، یحییٰ بن مرہ نے، اور ابن عمر، عبداللہ ابن عمر نے۔ حضرت عائشہ نے مروان ابن حکم سے فرمایا، حضرت عائشہ کا یہ فرمان ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول لأبیک وجدک انکم الشجر المرعون فی القرآن۔ مروان ابن حکم سے آپ نے فرمایا، راوی حضرت عائشہ ہے، آپ نے فرمایا تم وہ مروان ابن حکم سے، معلوم ہے نا بعد میں مروان اور آل مروان حکمران رہے کافی دیر تک، مروان ابن حکم سے فرمایا لأبیک وجدک انکم، تم وہ شجر ملعونہ ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، وشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، وشجر ملعونہ سے مراد تم اور تمہارے باپ اور تمہارے دادا ہیں، یعنی بنی امیہ کے لوگ۔ اس مروان کو، یہ جو مروان ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ تم شجر ملعونہ ہو، اس مروان کو رسول اللہ نے مدینہ سے شہر بدر کیا تھا۔ ایک تاریخی حقیقت ہے، یہ ایک مسلمہ امر ہے کہ مروان کو رسول اللہ نے مدینہ بدر کیا تھا، مدینہ سے شہر بدر کیا تھا، باہر نکالا تھا۔ بعد میں یہی مروان اور حضرت عثمان کا وہ رشتہ دار تھا، حضرت عثمان کے زمانے میں یہ واپس لاتا ہے۔ رسول اللہ نے ان کو شہر بدر کیا مدینہ سے، حضرت ابوبکر نے ان کو نہیں بلایا، حضرت عمر نے نہیں بلایا، شہر بدر رہا ہے، لیکن حضرت عثمان کے زمانے میں اس کو واپس بلا لیا مدینہ میں، نہ بلایا بلکہ حضرت زہرا کا حق فدق جو ہے، فدق مروان کو دے دیا۔ اے زمانے کی ستم ظریفی دیکھیں، حضرت زہرا نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ فدق میری ملکیت ہے، اتنا کافی ہے کہ مروان کو فدق دے دیا، جس کے بارے میں حضرت زہرا کا دعویٰ تھا کہ فدق میری ملکیت ہے، وہ حضرت عثمان نے اس شخص کو دے دیا جس کو رسول اللہ نے مدینہ سے باہر بھیجا، شہر بدر کیا تھا، شہر سے نکالا تھا اس کو۔ رسول اللہ کے زمانے میں شہر میں رہائش کا حق حاصل نہیں تھا، لیکن
بات میں وہ املاک کے رسول اللہ کا حقدار بن گیا۔ رہائش کی بات کرتے ہیں، املاک کا حقدار بن گیا۔ کتنا فرق ہے ان دو باتوں میں۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو گیا۔ اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، لہٰذا انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ اولئک، یہ جو فساد پھیلاتے ہیں، صلہ رحمی قطع کرتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، ان میں نہ قوت سماعت باقی ہے کہ حق کی بات سن لیں، نہ قوت رؤیت ہے ان میں اندر کہ وہ حق کو دیکھ لیں۔ دیکھ نہ سکے تو سن سکتے ہیں، سن نہ سکے تو دیکھ سکتے ہیں۔ جب دونوں باتیں نہیں ہے، نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، تو پھر یہ اپنے منزل کو نہیں پا سکتے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ کون لوگ؟ یہ جو فساد فی الارض کرتے ہیں اور قطع رحمی کرتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ یہاں پہ ہم وہ موقف آپ کو بتا دیں گے کہ اس آیت کا مصداق بنی امیہ ہے، اور لعنہم اللہ کا مصداق بھی وہی لوگ ہیں۔ اور یہاں پہ یہ موقف صرف اور صرف ہمارا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ آپ کا تو موقف ہوتا ہی الگ ہے، جدا ہے۔ نہیں، ہمارا نہیں ہے یہ، ہمارا تقریباً کوئی موقف ایسا نہیں ہے جس میں ہمارے پاس جو ہے آپ کے ہاں سے دلیل نہ موجود ہے۔ بہرحال دیکھیے، یہاں پر ہم یزید کے اوپر ہم لعنت کرتے ہیں، نفرین کرتے ہیں، اور استدلال کرتے ہیں اس آیت سے، اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ فساد فی الارض ان تولیتم۔ تو فساد فی الارض والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ تفسیر روح المعانی نے اس آیت کی ذیل میں لکھا ہے، وَاسْتَدَلَّ بِهَا عَلَى جَوَازِ لَعْنِ یزید علیہ من اللہ ما يستحق۔ اس آیت سے یزید کے پر لعنت کے جواز پر استدلال کیا جاتا ہے۔ استدلال کرنے والے کون ہیں؟ شیعہ؟ نہیں، شیعوں کی بات نہیں کرتے۔ ہم محققین صاحب رائے علماء اہل سنت کی بات کرتے ہیں۔ چنانچہ سنی علماء میں سے برزنجی بہت بڑے عالم ہے، ان کی مشہور کتاب الاشاعہ، اور ہیثمی بہت عالم ہے، ان کی کتاب الصواعق۔ ان لوگوں نے لکھا ہے کہ امام احمد ابن حنبل کے ان کے بیٹے نے لعن یزید کے بارے میں پوچھا، تو امام احمد نے کہا اس شخص پر کیسے لعنت نہ کی جائے جس پر اللہ نے اپنی کتاب میں لعنت کی ہے۔
امام احمد کہتے ہیں۔ تو عبداللہ نے کہا میں نے قرآن پورا پڑھا ہے، کہیں میں نے کوئی ایسی آیت نہیں دیکھی جس میں یزید پر لعنت کا ذکر ہو۔ تو امام احمد نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، یہ آیت پڑھ کے سنایا، اور امام احمد نے کہا یزید نے جو کچھ کیا ہے اس سے بڑھ کر فساد اور قطع رحمی کیا ہو سکتی ہے۔ جی، فساد کے انتہا کو پہنچ گیا تھا، وہ قطع رحمی کے انتہا کو پہنچ گیا تھا۔ چنانچہ علماء کی ایک جماعت نے، علماء اہل سنت کی بات کرتا ہوں، علماء کی ایک جماعت نے یزید پر کفر اور اس پر لعنت کی صراحت کی ہے، کہا ہے یزید کافر ہے۔ ان میں حافظ ناصر ابن الجوزی، سبت ابن الجوزی مشہور معروف، ان سے پہلے قاضی ابو یعلی نے بھی یہی موقف اختیار کیا ہے، اور علامہ تفتزانی نے بھی کہا ہے ہم اس کے بارے میں، اس کے ایمان کے بارے میں کوئی تردد نہیں کرتے، یزید کافر ہے، اللہ کی لعنت ہو اس پر، اس کے انصار و اعوان پر، یہ تفتزانی کہتے ہیں۔ اور علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی یزید پر لعنت کی تصریح کی ہے۔ آگے لکھتے ہیں تاریخ ابن الوردی اور کتاب الوافی بالوفیات میں آیا ہے کہ جب اسیران کربلا عراق سے یزید کے پاس شام پہنچ گئے تو یزید باہر نکل آیا، تو جیرون کے پہاڑی پر حضرت علی اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے بچوں اور خواتین کو اور شہداء کے سروں کو نیزوں پر اٹھائے ہوئے دیکھا، تو اس وقت کوے کے بولنے کی آواز آئی۔ ضمناً بتائیں آپ کو، عربوں میں ایک یہ بدشگونی ہے کوے کی آواز میں، کہتے ہیں کوا جب بولتا ہے تو پھر جدائی کی وہ ہے خبر، بہت برا ہوتا ہے کوے کا بولنا، اس کو غراب البین کہتے ہیں، غراب البین، جدائی کا کوا بولتا ہے تو کسی نے مرنا ہے، کسی نے کیا کرنا ہے، کسی کیا کرنا ہے۔ تو اس وقت کوے کی بولنے کی آواز آئی، اسیران کربلا جو ہے وہ آ رہے تھے، تو یزید نے کہا نعب الغراب فقلت قل او لا تقل فقد اقتضیت من الرسول دیونی۔ کوا بولتا ہے، میں نے کہا بولو یا نہ بولو، میں نے تو رسول سے اپنا بدلہ چکا لیا ہے۔ یہ مسلمان ہے جی، قضیت من الرسول دیونی، میں نے اپنا قرض چکا لیا ہے رسول سے، یعنی رسول نے بدر کے دن ان کے جد عتبہ کو، اس کے ماموں عتبہ کے بیٹے کو قتل کیا، تو اس کے بدلہ میں نے لے لیا۔ یہ صریح کفر ہے، صریح کفر ہے، اگر یہ روایت صحیح ہے تو وہ کافر ہے۔ کون کہتا ہے؟ یہ تاریخ ابن الوردی اور کتاب الوافی بالوفیات میں علماء اہل سنت یہ کہتے ہیں اگر یہ روایت صحیح ہے تو وہ کافر ہے،
اسی طرح عبداللہ زبعری کے زمانے جاہلیت کے اشعار کو شاہد مثال بنانے سے بھی اس کا کفر ثابت ہوتا ہے۔ عبداللہ زبعری زمانے جاہلیت کا شاعر تھا، اس کے اشعار مشہور ہیں۔ اس کے اشعار میں انہوں نے کہا تھا، مسلمانوں سے خطاب کرتے، لیتا اشیاخی ببدر شہید، کاش کہ بدر میں جو میرے آبا و اجداد حاضر ہوتے تو وہ دیکھ لیتے میں نے آج ان سے بدلہ لے لیا ہے۔ اس نے کہا تھا۔ اس اشعار کو، عبداللہ زبعری کے اشعار کو یزید دہراتا ہے، اور لیت اشیاخی ببدر شہیدو، کاش کہ میرے بزرگان جو جنگ بدر میں حاضر تھے آج دیکھ رہے ہوتے کہ ہم نے بدلہ لیا محمد سے۔ اس نے، زبعری نے اپنے اشعار میں یہ بھی کہا تھا، اور یزید نے اس کو دہرا دیا، لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل۔ بڑے ہاشم نے حکومت اور سلطنت کے لیے ایک کھیل کھیلا ہے، نہ کوئی خبر آئی ہے وحی نازل ہوئی ہے، نہ کوئی خبر آئی ہے آسمان سے، کوئی وحی نازل نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے حکومت حاصل کرنے کے لیے کھیل جو ہے وہ کھیلا ہے۔ یہ شعر بھی اس نے سنایا، پڑھ کے سنایا، یزید نے، جی، لعبت ہاشم بالملک۔ وہ لکھتے ہیں اس کے علاوہ یزید ابن معاویہ نے مدینۃ الرسول کو تاراج کر کے ہزاروں افراد کو شہید کیا، جن میں 700 مہاجر و انصار قاریان قرآن شامل تھے۔ مہاجرین و انصار کے قاریان قرآن 700، واقع حرہ کے، یا واقع حرہ کے نام سے۔ ابن تیمیہ کے شاگرد رشید ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں، ولدت 1000 امرأة من اہل المدینہ بعد وقعۃ الحرہ من غیر زوج۔ واقع حرہ کے بعد اہل مدینہ کی 1000 عورتیں ناجائز بچے جنے بغیر شوہر کے۔ یہ واقعہ مشہور ہے، مدینہ پر حملہ کیا یزید کے لشکر نے، ان اصحاب کو قتل کیا، مہاجرین کو قتل کیا، اور پھر اس کے بعد اعلان کیا 3 دن تک لشکر یزید کے لیے مدینہ حلال ہے، جو چاہو کرو۔ چنانچہ 1000 کنواری بچیاں حاملہ ہو گئیں۔ یہ کام کیا یزید کے لشکر نے، یزید کے حکم پر کیا ہے۔ یہ واقعہ حرہ کے نام سے مشہور ہے، لیکن بائن ہما بہت سے لوگ اپنی جماعت کے، لیکن اس واقعے کو وہ ذکر نہیں کرتے، جی، کتراتے ہیں اس کے ذکر سے۔ 700 اصحاب مہاجرین و انصار 700 افراد کو شہید کیا، اور 3 دن تک مدینہ کو حلال کر دیا، اور مسجد رسول میں گھوڑے باندھے۔ اس کا ذکر نہیں کرتے، اس سے اپنی جماعت کی سبکی ہوتی ہے، یہ کتراتے ہیں، اس کا ذکر نہیں کرتے۔
جی، پھر اس پر بھی اکتفا نہیں کیا آپ کے اسلاف نے کہا قتل الحسین بسیف جدہ، حسین اپنے نانا کی تلوار سے مارا گیا۔ جی، یزید نانا کی تلوار کا وارث تھا، نانا کے دین کو سید شباب اہل جنت سے خطرہ تھا۔ حسین منی و انا من حسین کی جدا، اس کی جگہ یزید حامی دین مصطفیٰ بن گیا۔ حسین باغی اور یزید دین مصطفیٰ کا حامی بن گیا۔ اگر ایسا ہے اور آپ کا بھی یہی موقف ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم تو قرآن کی وہی آیت دہراتے ہیں، اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم۔ یہ آیت صادق آتی ہیں ان لوگوں پر بھی جو یزید کی حمایت کرتے ہیں، آج بھی یزید کی حمایت کرتے ہیں، ان پر بھی یہ آیت صادق آتی ہے۔ صادق آتی ہے نہیں آتی ہے، یہ امر واقع ہے، ہمارے کہنے پر صادق آتی ہے، کہنے پر صادق نہیں آتی، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کا یہ موقف ہے یزید جو ہے وہ برحق ہے، تو یہ آپ پر صادق خود بخود آتا ہے، ہمارے طرف سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔